مائک نمبر 1 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں. دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین. میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے. مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا. یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میل ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے. اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں. تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے. بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا. بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے. عام طور پہ آپ جب لون دینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، تو امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے. تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے. اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے. منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے. اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع. لیکن تو آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے. بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو. بینک بی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو. بینک سی 10% رکھتی، 90% رکھتی ڈی کو، ڈی دیتا ای کو. تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ. تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین، ہے تو کچھ نہیں، بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین. ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے. لیمین بردرز، کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا. اس کے بعد سٹی گروپ، ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک. تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی. اسلامک بے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے. سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈین کو، شراب کھانے کو، کامن ہو گیا. اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے، انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن، ربا کس طریقے سے حرام ہے، اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے. اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹرسٹ حرام ہے. لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان، امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے، میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع؟ انشاءاللہ کریں گے. جب میں ملاقات ہوئی تھی جدہ میں، لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی. انگلینڈ دے چکی ہے، کئی ممالک دے چکے. انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ.
Hope that answers the question. माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इज टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है। ये अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में, जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे, जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है, किसने क्या मैं जानता नहीं हूं, मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द है, और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द, क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी, चेयरमैन सास्पीरा पावरलूम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है, वो है लफ्ज जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद।
जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुकद्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं, इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पे रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर यह है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो।
تو صحیح ہے. اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے ہیں پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہا بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself Archana Gura. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے، اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. ون کوشچن ایٹ ٹائم. ایک سوال. آپ نے 4-5 سوال، ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے، کیوں ہے، اس کے کیا اثرات ہے، کیا فائدے ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں، اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے، ہائی پاسبلٹیز ہے، امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود، سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے، سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز، منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس، اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی، جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ، ایتھموئڈل سائنس، فرنٹل سائنس، میگزیلری سائنس، یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر لیس چانسز آف برونکیکٹسس بیکاز دا برونکل ٹری گیٹ ڈرینڈ آؤٹ. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتی ہے عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے، ہم باہر پھینکتے ہیں، اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ایز ریسیڈوئل ایئر. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومنل وسرا جو پیٹ کے جو اعضاء ہے وہ ڈائفرام کو پریس کرتے ہیں، ڈائفرام پریس کرتا ہے لوور لوبز آف لنگ، پھیپڑے کو. یہ باقی 1/3 ایئر بھی ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے اور نیو فریش ایئر اندر آتی ہے. لیس چانسز آف ڈیزیز آف دا لنگس. دا ایبڈومنل وسرا دیر از انکریز بلڈ سپلائی، دیر از لیس چانسز آف پائلز. میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں. جب ہم رکوع کرتے، سجدہ کرتے ہیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ ڈیزیز آف دا اسپائنل کارڈ. جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں دا بلڈ سپلائی، کارو از نون ایز دا ایکسٹرنل ہارٹ. کاف جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ، جب ہم اوپر آتے ہیں تو بلڈ سپلائی ٹو دا لوور پارٹ آف دا باڈی از گیون.
ایسے کئی سائنٹیفک بینیفٹس ہے. اور جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے, صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس. لیکن ہم مسلمان یہ سائنٹیفک بینیفٹ کے لیے نہیں پڑھتے. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو, ہم پڑھتے ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ سائڈ ڈشز ہے جو غیر مسلمان کو شاید متاثر کرے. ہماری بریانی مین کورس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, اللہ سے ہدایت پانے کے لیے. ون میں جی بھائی صاحب. Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I have heard from you in your TV series, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not given importance? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں کئی یکسانیت ہے لیکن اختلاف بھی ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ترجیح دیتے مسلمان سے زیادہ, اور ہم مانتے خدا کا بیٹا ہے اور خدا بھی ہے, مانتے ٹرینٹی میں, لیکن مسلمان اسے عام پیغمبر مانتے ہیں. اور قرآن میں جب کہا گیا ہے کہ انہوں نے کئی چمتکار کیے, کئی معجزہ کیے, معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے, مردوں میں جان ڈالی, تو انہیں عام پیغمبر کیوں مانتے ہیں؟ سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانو. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. عام پیغمبر نے, حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 5 عظیم پیغمبر ہیں, ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام. عام پیغمبر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے, اور ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, ٹرانسلیٹڈ کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چمتکار کے ذریعے, معجزہ کے ذریعے, وداؤٹ اینی میل انٹرونشن پیدا ہوئے, بنا باپ کے پیدا ہوئے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی, اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے. مسلم اور عیسائی ایک ساتھ جا رہے, بھائی صاحب نے صحیح کہا. جب ایک ساتھ جا رہے ہیں تو اختلاف کیوں؟ سب سے اہم اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے, جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے. جب کہتے ہیں گاڈ, سن آف گاڈ, دے بلیو ان ٹرینٹی, خدا کو, خدا کا بیٹا کو, ہولی اسپرٹ کو, لیکن یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. یہ ایک اہم اختلاف ہے. چھوٹے اختلاف اور ہے, سب سے اہم اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے, میں طالب علم ہوں ذکر مذہب کا, میں بائبل پڑھ چکا ہوں, بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے, بنا کوئی شبہ کے, اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو, میں کرسچن بننے کو تیار ہوں آج ہی. میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو, اپنے سر کو
قربان کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے بنا شبہ کے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 مائی فادر از گریٹر دین آل, خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 I cast out devils with the spirit of God, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 I cast out devils with the finger of God, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge, جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو, ورڈ کرسچینٹی ناٹ دیر ان دا بائبل. ایک ورڈ ہے کرسچین ان دا بک آف ایکٹس. وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, کرسچین لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں The words that you hear are not mine but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں This is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہی جان لو خدا ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you have witnessed to it. اے اسرائیلو سنو, جیزس آف نازرت, جیزس جو نصارہ کے تھے, a man approved of God, ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ, amongst you by wonders and miracles, اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے, معجزہ دکھائے. ونڈرز اینڈ میریکلز which God did by him, اور خدا نے ان کے ذریعے کیے. تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, عام نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے, لیکن خدا نہیں تھے. اور جتنے بھی چمتکار معجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے. اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے فادر, ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے؟ اسی لیے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے بالکل غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ ہو چکی ہے. کیا کرسچن لوگ ختنہ کرتے؟ مسلمان ختنہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے بائبل میں ان دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8 کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ, خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ لوگ کھاتے. حجاب کرنا ہے لکھا ہے بائبل میں 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9, فرسٹ بک آف کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6. ہم حجاب کرتے, آپ نہیں کرتے. تو اسی لیے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اگر عیسائی کا ماننا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا تو ہم عیسائی نہیں ہیں. لیکن عیسائی کے معنی یہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اور اچھے عیسائی بنو اور اسلام کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرو. ہوپ آنسر دا کوسچن. ایک سوال کی گنجائش ہے. میں سکھ بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال مختصر طور پر اور شارٹ میں کریں. میں کہوں گا میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے سکھ دھرم اور ہندو دھرم میں جانور کا گوشت کھانا سخت منع ہے. گرو نانک صاحب نے ایک دم سخت منائی دی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب وقت ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. جو یہ رول ہے دیش کا, قرآن مجید میں کئی آیتیں, سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں, جہاں لکھا گیا ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے, جو چوپائے ہے, مثال کے طور پہ بھیڑ, بکری, گائے, اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. جو ممانعت ہے وہ سور کا گوشت. اس کے علاوہ جو بھی ہربیورس اینیمل ہے, جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, وہ جانور کو اگر برابر سے ذبح کیا گیا ہے اس کو آپ کھا سکتے. اور معلومات کے لیے آپ میرا ڈیبیٹ دیکھیے, از نان ویج فوڈ پرمیٹڈ اور prohibited for the human being. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان. آپ نے الحمدللہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور ساتھ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں. اب آخری وقت ہے ابھی جانے کا, سب لوگوں کے نکلنے کا. ایگزٹ ایک ہی ہے, اس لیے انتہائی اطمینان کے ساتھ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے. اس لیے اطمینان کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ تشریف لے کر جائیں. جزاک اللہ.